عمرے کے دوران صفا مروہ میں بھی آپ موزہ نہیں پہن سکتے۔ مسجد سے اگر ساتھ بیٹھک بنی ہوئی ہے اس کو بجلی دے سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ عمرے کے طواف سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھنا افضل ہے، نہ پڑھو تب بھی نیت ہو سکتی ہے۔ جب عورتیں تنگ کپڑے پہنتی ہیں، مردوں کی نظر پڑتی ہے تو ان کے بدن کا ہر عضو نظر آتا ہے، بالکل وہ بھی گناہگار ہے، تم دیکھنے والے بھی گناہگار ہیں۔ میری بیوی روٹ کے میکے میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ سلو کرنے کے لیے تیار نہیں، تو آپ دوسری شادی کر لیں، خود بخود سلو ہو جائے گی۔ مرد اور عورتیں جو ہیں طواف میں اکٹھے ہوتی ہیں، اپنی طرف سے بچنے کی کوشش کریں، اگر بغیر ارادے کے ہاتھ لگ گیا کچھ ہوا تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا۔ مجھے خامد نے 1 سال پہلے بچوں کے سامنے زبانی طلاق دی، پھر مکر گیا۔ وہ کوئی مزدوری نہیں کرتا، میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں، مجھے کہتا ہے گھر، بہرحال یہ ہے کہ اگر 1 طلاق تھی اس نے گھر میں رکھا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد قبلتین سے بیت اللہ اور بیت المقدس کا فاصلہ برابر ہے، اللہ اعلم، ہم نے کبھی پیمائش نہیں کی۔ شبانہ نام کی کوئی بچی بیمار ہے، اللہ شفا دے۔ عورت ایام حیض میں جو حرم کے باہر صحن ہے اس میں بیٹھ سکتی ہے۔ طواف کے دوران قرآن کریم ہاتھ میں لے کے بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ صفا مروہ کے درمیان وضو ٹوٹ گیا، میں نے صفا مروہ مکمل کر دی، کوئی بات نہیں۔ جدے سے آ کر مسجد عائشہ سے احرام باندھا، وہ بھی جائز ہے۔ احرام کی حالت میں سینے سے ایک بال اکھڑ گیا تو اس سے کوئی حرج نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر طائف جائے زیارت کے لیے تو واپسی پہ عمرہ ضروری ہے، وہ میقات ہے۔ عمرے کے لیے آنے والوں کے لیے بار بار عمرہ کرنا افضل ہے یا طواف زیادہ کریں وہ افضل ہے۔ اگر بیوہ عورت ہے تو ماں باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کر سکتی ہے۔ اگر آدمی عمرے کے بعد اپنے سر کا حل خود کر لے وہ بھی جائز ہے۔ اگر طواف کے دوران کوئی قطرہ آ جائے، وضو دوبارہ کر کے پھر شروع کریں، پھر قطرہ آئے تو آتا رہے۔ میں نے کسی سے بیٹی لی ہے، اس کو پالا ہے، 2 سال کی ہے، لیکن بڑی ہو کر اس سے آپ کو بھی پردہ کرنا ہوگا، وہ آپ کی حقیقی بیٹی نہیں ہے۔ زوال سے پہلے جو جمعہ کے دن اذان ہوتی ہے وہ اعلان کے لیے ہوتی ہے، نماز کے لیے نہیں، تاکہ لوگ تیار ہو کے آ جائیں۔ والد کو سانس کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ احرام کی حالت میں کاکروچ وغیرہ اگر مر جائیں کوئی بات نہیں۔ جہاد میں اشارے سے بھی نماز جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نیچے آ کر پڑھیں۔ ایک آدمی نے قسم کھائی کہ باپ کے گھر گیا تو بیوی کہ تم باپ کے گھر وہ جائے قسم کا کفارہ دے دے۔ بہرحال جس کا بھی بیک ہے اس کا نمبر ہے، آپ بار بار میسج بھیجیں، بار بار رابطہ کریں، بالکل جب ناکام ہو جائیں تو خیرات کر دیں۔ بہرحال آپ کے رشتہ دار ہیں، وہ آپ کی عزت خراب کرتے ہیں، پھر صلح کے لیے سید لوگوں کو کہتے ہیں۔ بہرحال کوشش یہی کریں کہ اگر اصلاح سے فائدہ ہو صلح کر لیں، صلح بہرحال بہتر ہوتی ہے، ورنہ استخارہ کریں کہ ہم صلح کریں یا نہ کریں۔ سوشل میڈیا پر جو لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں وہ اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد عطاء مصطفیٰ رکھا ہے، بس محمد کافی ہے، باقی آگے عطاء مصطفیٰ نہیں رکھنا چاہیے، عطاء اللہ کی ہوتی ہے۔ اور وضو کی حالت میں اگر اونٹ کا گوشت کھایا جائے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو دوبارہ کرنا پڑے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وضو سے مراد لغوی وضو ہے، یعنی کلی کرتے، چونکہ اس کے اندر کافی لیسدار مادہ ہوتا ہے تاکہ منہ صاف ہو جائے۔ مرحومہ والدہ کے لیے آپ کوئی عمرہ کریں، حج کریں، طواف کریں، ان کے لیے کوئی صدقہ جاریہ، جہاں پانی نہ ہو وہاں نل لگوا لیں، کنویں بنوا دیں۔ ہمارے حال
جماعت کے نام سے جہاں جنازے کی نماز بھی ہوتی ہے وہاں پر موسیقی بھی ہوتی، موسیقی والوں کو گناہ ہوگا، جنازے والوں کو ثواب ہوگا، ایک جگہ پر کئی کام ہوتے ہیں۔ ایک آدمی ملازم ہے، مالک نے اس کو کہا کہ یہ چیز جو ہے 300 میں بیچنی ہے، اس نے 350 میں بیچی اور 50 اپنے پاس رکھ لی، وہ حرام ہے۔ 50 بھی پھر مالک کو جس کی چیز ہے، تمہاری تو نہیں ہے نا چیز۔ ہمارے گھر میں جو لوگ ہیں وہ قبر کی زندگی کو نہیں مانتے، اللہ ہدایت دے، کوئی جھگڑے کی کیا ضرورت ہے؟ خودکشی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن بندہ کافر نہیں ہو جاتا، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اگر کوئی آدمی ایسے ادارے میں ملازم ہے اور اس کو کسی مشن پر ملک سے باہر بھیجا جاتا ہے، لیکن وہاں کچھ کام ایسے بھی ہیں جو شریعت کے خلاف، وہ نہیں کرنے چاہیے، شریعت کے خلاف۔ رات کو سوتے ہوئے ہم 3 دفعہ اگر سورۃ اخلاص پڑھیں، بالکل رات کو سنتے، ضروری نہیں دن ہو رات ہو، 3 دفعہ پڑھنے سے اللہ قرآن کا ثواب دیتے ہیں۔ بارہ دوسری شادی نہیں کی تو تم میری ماں بھائی یہ قسم ہے کفارہ ادا کر دے۔ جمعہ کی نماز میں 4 رکعت سنتیں ہیں، نماز سے پہلے مؤکدہ ہیں اور 4 رکعت نماز کے بعد مؤکدہ ہیں۔ شیعہ کی اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے کیونکہ وہ اذان میں ہی شرک کرتے ہیں۔ اگر 4 رکعت والی نماز میں، فرض میں یا سنت میں، تشہد کے بعد دوسری رکعت میں درود شریف پڑھ لیا تو بہرحال حنفی مسلک میں تو سجدہ سہو آتا ہے، باقی امہ کے نزدیک کوئی حد نہیں۔ اگر بعض لوگ نظر بد سے بچنے کے لیے سورۃ الرحمن پڑھتے ہیں تو جہاں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آئے تو دھاگے پر گرہ لگاتے ہیں، یہ گرہ لگانا، دھاگے بنانا، یہ سب بدعت ہے۔ ویسے قرآن پڑھ کے اللہ سے دعا مانگا کرو۔ نظر بد سے بچنے کے لیے مسنون عمل جو ہے وہ یہی ہے جو حضور کی دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ پڑھا کریں۔ میری بیوی 3 مہینے کی حاملہ ہے تو اللہ پاک صحیح سلامتی کے ساتھ آپ کو اولاد عطا فرمائے۔ ویسے حفاظت کے لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر 160 دفعہ کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے دے دیں، بیوی کے پاس رہے تو انشاءاللہ خیر ہوگی۔ چودھری اکرام کی والدہ فوت ہوگی، اللہ مغفرت فرمائے۔ ہم نے قرآن پاک کا کچھ حصہ پڑھا لیکن پھر چھوڑ دیا، 2-3 مہینے کے بعد پھر جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کریں، وہیں سے کریں یا ابتدا سے کریں اور کسی جگہ سے کریں، کوئی پابندی نہیں۔ جب نبی پاک کا نام آئے تو ہاتھ چومنا نہیں، درود شریف پڑھا کریں۔ میری دوست کی بیوی ہے جس پہ سایہ ہے تو سورۃ البقرہ اس کو کہیں کہ ٹیلی فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے سنا کریں۔